على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود شریف بلند رمضان المبارک میں اگر کسی نے ہمت کر لی ثابت قدمی کے ساتھ استقامت کے ساتھ گناہوں سے بچا رہا تو پورا سال ہی بچا رہے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں گناہوں سے دور رہوں، بد نظری کی عادت ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کروں، پرائی عورت کی طرف نگاہ کرتا ہوں، اس سے جان چھوٹ جائے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چوری کی عادت ہے چھوٹ جائے، زنا کی عادت ہے چھوٹ جائے، تو ان کو چاہیے کہ رمضان مبارک میں ادب کرے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک کی برکت کی وجہ سے گناہوں سے دور ہو جائے گا، پورا سال ہی دور رہے گا، جو پورا سال ہی دور رہے گا اگر کوئی ہمت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی، جس نے تکبر کیا، اللہ کا حکم آیا روزہ رکھو، روزہ فرض ہے، اب سرکشی کی، روزہ نہیں رکھا، تکبر کیا، روزہ نہیں رکھا، جانوروں کی طرح کھاتا رہا، پیتا رہا، پرواہ ہی نہیں۔ توجہ کریں عزیزو، وہ ہمارے دوست احباب جو ابھی تک جنہوں نے روزے نہیں رکھے، گزارش ہے خدا کے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، قرآن پاک کی آیت کی طرف نظر کریں اور معنی کی طرف نظر کریں، جس نے طغیانی اختیار کی، جس نے سرکشی اختیار کی، جس نے گمراہی اختیار کی، اللہ کی آیات کو ٹھکرایا، اللہ اس کے رسول کے حکم کو ٹھکرایا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو قبول کیا۔ کون بھوکا رہے یار، کون بھوکا رہے؟ صبح سے شام تک کھاتا ہوں، پیتا ہوں، بھوک لگتی ہے، بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، دنیا والی زندگی کو اختیار کیا، بھوک برداشت نہیں کی، کیا ملے گا ان کو؟ اس کو سزا کیا ملے گی؟ قرآن سے پوچھیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم ہی اس کی جگہ ہے۔ بس اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کے نبی کے حکم کو توڑا، اپنے نفس کو آگے رکھا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم ہی اس کی جگہ ہے۔ تو عزیزو، رمضان مبارک گزرتا جا رہا ہے اور یہ رحمت کا مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت، جو سبحان اللہ، اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار، رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جو پہلا عشرہ رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت بھی طلب کرو، مغفرت بھی طلب کرو، رب اغفر ورحم، جو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ مغفرت، یا اللہ رحمت دے دے۔ رحمت کی معنی حکیم اختر رحمہ اللہ نے چند معنی کی ہے۔ رحمت کی معنی کیا ہے؟ رحمت کی ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نیکی کی کرنے کی توفیق دے دے۔ کیا معنی کی ہے عزیزو، کیا باتیں کی ہے عزیزو۔ ایک یا اللہ رحمت دے دے، کیا معنی؟ عمل کی توفیق دے دے، اعمال کی توفیق دے دے۔ یا اللہ رحمت دے دے، کیا معنی؟ جنت میں داخلہ آسان کر دے۔
یا اللہ رحمت دے دے، مانا مغفرت دے دے. اور مغفرت کی مانا کیا؟ ستر القبیح اظہار الجمیل. ستر القبیح اظہار الجمیل کیا ہونا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ برائیوں کو چھپا دیتے ہیں، نیکیوں کو ظاہر کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی ہے. عزیزو یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، سمجھے نہیں؟ اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. جو صبر کا بدلہ حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابیہ عورت تھی، حبشہ کی عورت تھی، نام اس کا سعیرہ تھا، کنیت اس کی ام زفر تھی. ام زفر مرگی کی بیماری اس کو لگ گئی، اور جب وہ دورہ آ جاتا تو ایسا ہو جاتا کہ کپڑوں سے بالکل خالی ہو جاتی. صحابیہ عورت ہے، کپڑوں سے بالکل ننگی ہو جاتی. آپ سے کی خدمت میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، سب کے دوست صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیماری ہے اور کپڑے میرے الگ ہو جاتے ہیں، بالکل ننگی ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو کہے میں دعا کروں اور تمہاری بیماری دور ہو جائے، میں دعا کرتا ہوں تمہاری بیماری دور ہو جائے. اگر تو صبر کرے تو صبر کا بدلہ جنت ہے. چلو سبحان اللہ. اگر تو صبر کرے تو اس کا بدلہ تمہیں جنت ملے گی اس کے بدلے میں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اتنی دعا کریں کہ میں کپڑوں سے تو دور نہ ہو جاؤں، کپڑے تو لگے رہے، بیماری ہے، بیماری پر میں صبر کروں گی. کیا کہا؟ بیماری پہ میں صبر کروں گی، اتنا میرے لیے دعا کریں کہ میں کپڑوں سے الگ نہ ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ وہ جب اس کی بیماری آتی تو پہلے بیماری کی وجہ سے وہ کپڑوں سے الگ ہو جاتی تھی. اب یہ ہے کہ بیماری جب آتی، وہ دورہ آ جاتا تو کپڑوں سے الگ نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو صبر کرے تو صبر کا بدلہ جنت ہے. جو صبر کا بدلہ، کھانے پینے سے صبر کریں، صبح سے لے کر شام تک 13 گھنٹہ 14 گھنٹے 15 گھنٹے. وہ دوسرے ممالک میں تو دیکھیں 17 18 گھنٹے 19 گھنٹے بھی روزہ رکھ رہے ہیں مسلمان. دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں 17 18 19 گھنٹے بھی روزہ چل رہا ہے، وہاں بھی رکھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حدیث پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. تو جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے لوگ بھلائی میں رہیں گے. گزشتہ درس میں نے آپ کو 3 چیزوں کی اہمیت کے بارے میں بتایا تھا. درود شریف بلند آواز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں برکت ہے. جماعت میں برکت ہے، کہہ دو سبحان اللہ. جماعت میں برکت ہے، سرید میں برکت ہے. سرید ہوتی ہے نا، شوربہ ہوتا ہے، شوربے میں روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، اس میں شوربے میں ملاتے ہیں تو نرم غذا بن جاتی ہے. سندھی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کٹی. سرید میں برکت ہے اور سحری کھانے میں برکت ہے. جو سحری کھانے میں کوئی یہ کہے کہ بھائی ابھی جاگ رہا ہوں، 12 1 بجے 2 بجے 2 بج چکے ہیں، اب میں کھانا کھا کر سو جاتا ہوں، 4 بجے 5 بجے کون اٹھے، تو غلط کر رہا ہے. جو وہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور فرمایا آگے حدیث آ رہی ہے، فرمایا دیر تک جو آدمی کھاتا رہے، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. جو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، سحری کرنا، جلدی آدمی سو نہ جائے. آخر میں چاہے کہ آپ کو گنجائش نہیں ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، تو کم از کم ایک کھجور کھا لے. کھجور نہیں ہے تو پانی کا ایک گھونٹ پی لے، پھر بھی سحری ہو جائے گی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں سے کھانے کے بارے میں حساب نہ ہوگا. چلو سبحان اللہ. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، کھانے کے بارے میں سوال نہیں. روزے دار سے کھانے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، سحری کھانے والے سے کھانے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہنے والے. چلو سبحان اللہ. جو اللہ کے راستے میں ثابت قدمی کے ساتھ رہتا ہے، کھانے کے بارے میں سوال نہیں.
तीन बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तीन बातें अंबिया किराम की सुन्नत है। सहरी में देर करना, हदीस आ गई, सहरी में देर करना अंबिया किराम की सुन्नत है। इफ्तारी में जल्दी करना अंबिया किराम की सुन्नत है। और नमाज में नाफ के नीचे उल्टे हाथ पर सीधा हाथ रखना अंबिया की सुन्नत है, जो अंबिया किराम की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। तो जो हदीस मैंने पढ़ी उसका तर्जुमा तो मैंने आपको बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तारी में जल्दी करो। जब तक इफ्तारी में जल्दी करते रहोगे तो भलाई में रहोगे। और एक और हदीस आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रमजान मुबारक में जिसने उम्रा किया उसको सवाब हज के बराबर मिलेगा। अल्लाह ताला किसी को तौफीक दे दिया। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे दिया है, ऐसा न करें अजीज। बहुत से खान हैं, बटेरे हैं, हमारे दाएं और बाएं बैठे हुए हैं, दाएं बाएं हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी जगहें बनाई हुई है और ले रहे हैं, प्लाटें ले रहे हैं, और उम्रे की तौफीक नहीं हो रही, उम्रे की तौफीक नहीं हो रही। शरीयत ने इतनी की भी गुंजाइश रखी है ऐसी, तो आप नहीं जा सकते घर का अकेला आप नहीं जा सकते, किसी अल्लाह वाले को भेजो। हज बदल हो जाएगा, आपके ऊपर फर्ज उतर जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो पैसे के बावजूद, दुनिया के बावजूद, पैसा भी है, माल मिल्कियत भी है, माल मिल्कियत के बावजूद हज न करे, या तो यहूदी होकर मरेगा या ईसाई होकर मरेगा। बताएं, दाएं बाएं देख ले, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आरसीसी बिल्डिंगें बनाने के लिए जगह है, और पैसा नहीं है तो उम्रे के लिए पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो हज करने के लिए पैसा नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिसने रमजान मुबारक में उम्रा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको सवाब हज के बराबर मिलेगा। और दूसरी हदीस, जिसने रमजान मुबारक में उम्रा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने गोया कि मेरे साथ हज किया।